میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، میرے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، میرے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، میرے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ اور بے نگاہی پہ میری نہ جائے، دیدہ ور میرے نزدیک آئے۔ میں نابینا ہوں، میری نابینائی پہ نہ جاؤ، اے آنکھ والو میرے پاس آؤ۔ جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوں ادھر آ تو جاؤ۔ میرے بے نگاہی پہ میری نہ جائے، دیدہ ور میرے نزدیک آئے۔ میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، اور دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں۔ میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، اور دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں۔ اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ اور میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں۔ آنسوؤں کو حضور سے نسبت ہو گئی، آنسو قیمتی ہو گئے۔ ہم نے دیکھا رونے والے روتے بھی ہیں، بہت روتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کچھ لوگ روتے نہیں۔ اگر کسی کو ایسا دیکھو کہ روتا نہیں تو بدگمانی نہ کرو، یہ نہ کہو کہ بڑا خشک ہے، بلکہ یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے یہ کسی اور کیٹیگری کا عاشق ہو۔ کون سی کیٹیگری؟ میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، اور ان کی منزل ہے خاک مدینہ۔ ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں۔ ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں۔ کنارے دامن بطحا میں راحتیں ملتی، دل حزیں تجھے اشک چکیدہ ہونا تھا۔ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیار قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ اور اس نعت کے وزن پر ایک دوسرے شاعر کا کلام ہے، اس کا ایک شعر میں سناؤں آپ کو۔ وہ تمام نعت خانوں کی نمائندگی کرتا ہوا بشیر سناؤں آپ کو۔ میرے بھی دل کی تمنا یہی ہے۔ میری بخشش کا سامان یہی ہے، اور دل کا بھی ارمان یہی ہے، کہ ایک دن ان کی محفل میں جا کر ان کی نعتیں انہی کو سنا دو۔ ایک دن ان کی
محفل میں جا کر ان کی نعتیں انہی کو سنا دوں. اور مدینے سے دوری کا جو غم ہے وہ کتنا جان لیوا ہے، کتنا درد دیتا ہے کہ شاعر نے کہا کہ قافلے جا رہے ہیں مدینے اور حسرت سے میں دیکھتا ہوں، یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا قضا کو میں اپنی صدا دوں. یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا قضا کو میں اپنی صدا دوں. اور مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے. میں جہاں نعت ان کی سنا دوں، میں جہاں نعت ان کی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں. میں جہاں نعت ان کی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں. نعرہ رسالت. میں آپ لوگوں کی فرمائشوں سے الحمدللہ واقف ہوں، اور کئی فرمائشیں ایسی ہیں جو آپ کی پوری نہیں ہو سکی. فکر نہ کریں، کل کا دن ابھی ہے انشاءاللہ. کل مختصر ٹائم ملے گا مجھے، کہ کل کا دن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کئی معاملات ہوتے ہیں، دستار بندی ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، اور ظہر سے پہلے جلسہ اختتام پذیر ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وقت ملے گا انشاءاللہ، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کی باقیہ فرمائشیں کل پوری کروں. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ ابھی بیان کے بعد کچھ وقت مل جائے تو میں ایک دو نعتیں اور پڑھوں گا انشاءاللہ. اس وقت تک کے لیے مجھے دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ لوگوں سے یہ بڑی مؤدبانہ عرض ہے کہ یقیناً حضور کا ذکر سن کر آپ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، اور خوشی الحمدللہ عاشقوں کو ہی ہوتی ہے، ورنہ نجدیوں کو تو جلن ہوتی ہے. تمام پھول شگفتہ چمن میں رہتے ہیں، میرے حضور گلوں کے بدن میں رہتے ہیں، اور منافقوں میں کہاں ذوق ذکر مصطفی، یہ بد نصیب ہمیشہ جلن میں رہتے ہیں. تو ہمیں جو خوشی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو جو خوشی ہوئی، ان خوشی کے عوض میں آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں. آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ دے. اور واقعی اس وقت بہت ضرورت ہے آپ لوگوں کی دعاؤں کی. صحت دن بدن جو ہے وہ قریب ہو رہے ہیں. ہر انسان کو جانا ہے. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں دینا نصیب فرمائے. اور مائک اب مجھ سے جدا ہو رہا ہے، میں مائک سے جدا ہو رہا ہوں، لیکن آپ سے جدا نہیں ہو رہا، یہی ہیں انشاءاللہ. باقی فرمائشیں دارالعلوم وکٹوریہ میں 25 نومبر کو نہیں، وہ تو انشاءاللہ ہوگی. انشاءاللہ 25-26 نومبر کو انشاءاللہ آپ کے ساؤتھ افریقہ میں پھر آمد انشاءاللہ ہو رہی ہے حضرت امین ملت کی بھی، اور ان کے صدقے میں بھی حاضر ہو جاؤں گا. دارالعلوم پٹوریا، جو یہ پٹوریا کے اندر ہی ہے، تو انشاءاللہ وہاں بھی حاضری ہوگی، تو وہاں بھی ہم نعت خوانی کریں گے انشاءاللہ. مائک نقیب محفل.